بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ہمارے ایک محترم بھائی جن کا اپنا یوٹیوب چینل ہے، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہمارے مرشد حضرت اقدس شیخ الوظائف حکیم طارق محمود چغتائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے، اور انہوں نے جو ہے حضرت کو یہ فرمایا کہ آپ کا عقیدہ حیات انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے یہ قرآن و حدیث کے خلاف عقیدہ ہے، اور اپنے ایک خط کے اندر انہوں نے ایک نصیحت کی ہے کہ آپ جو ہے اپنا عقیدہ قرآن و حدیث کے مطابق درست کر لیں۔ انہوں نے قرآن کی کچھ آیتیں بھی پڑھی ہیں۔ ایک آیت تو یہ پڑھی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ سب سے پہلی بات جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا شیخ الوظائف کا یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء علیہم السلام اپنے قبور میں زندہ ہے، کیا یہ عقیدہ اکیلے شیخ الوظائف کا ہے یا دیگر مفسرین، محدثین، علماء اہل سنت؟ علماء اہل سنت سے مراد میرے ایک فرقے کے علماء نہیں ہے، علماء اہل سنت سے مراد حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، ان تمام علماء کا یہی عقیدہ تھا یا صرف شیخ الوظائف کا ہے؟ حضرت اصل میں ہمارا اختلاف ان کے ساتھ جو ہمارا اصل دعویٰ ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے قرآنی آیات کے مطابق اور قرآنی وعدے کے مطابق موت طاری ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی حیات عطا کی ہے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے، اور بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام جو ہے اپنے قبور میں زندہ ہے۔ اب رہی انہوں نے جو آیتیں پڑھی ہیں، کیا یہ آیاتیں واقعی اس بارے میں دلالت کرتی کہ انبیاء علیہم السلام اپنے قبور میں زندہ نہیں ہیں؟ نہیں۔ ان آیات کے اندر ایک دیکھیں دو چیزیں، ایک ہے وعدہ موت، ایک ہے وقوع موت۔ ان آیات کے اندر اللہ یتوفی الانفس حین موتها انک میت و انہم میتون، اور اسی طرح کی جتنی بھی آیاتیں یہ لوگ پیش کرتے ہیں، ان تمام آیات کے اندر وعدہ موت ہے، وقوع موت نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب اگر ان کسی قرآن کی کوئی ایک آیات ایسی نہیں ہے جس کے اندر یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، نہیں، بلکہ وعدہ موت ہے، اور وعدہ موت سے کوئی انکاری نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ وعدہ موت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موت واقع ہوئی ہے۔ وقوع موت کا ذکر صرف خطبہ صدیق اکبر میں ہے، نہ تو قرآن کی کسی آیت میں ہے، نہ کسی حدیث میں ہے۔ اگر ہے، ہم آپ سے کہتے ہیں آپ قرآن کی ایک آیت ایسی پیش کر دیں جس کے اندر یہ آیا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، صرف اتنا ہی ہو بس کہ فوت ہو گئے اللہ کے نبی، کوئی ایک آیت پیش کر دو، یا کوئی ایک حدیث ایسی پیش کر دو جس کے اندر آتا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور مرنے کے بعد اب ان کی قبر والی زندگی ختم ہے، نہ وہ قبر میں سنتے ہیں، نہ سلام کا جواب ہے۔ ضعیف حدیث پیش کرو، کوئی ایک حدیث نہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے عقیدے کے، کہ ہمارا جو عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے قبور میں زندہ ہے، سب سے پہلے ہم تفسیر کا حوالہ پیش کریں گے۔ قرآن کے اندر آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، اور اسی طرح جو ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ۔ ان تمام آیات کے تحت مفسرین نے کیا لکھا ہے، میں صرف مختصراً آپ کو حوالے دیتا جاؤں گا۔ قرآن میں آتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ شہید کو اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد ایک حیات عطا کی ہے، پر اس حیات کا شعور ہمیں نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اللہ کہتا ہے تمہیں شعور نہیں ہے، تم اگر بظاہر تمہیں وہ مردہ نظر آئے گا، تم جتنی مرضی اس میں حیات تلاش کرنے کی کوشش کرو، تمہیں حیات کا ایک ذرہ نہیں مل سکتا، لیکن تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ شہید کیا ہے، زندہ ہے۔ اگر شہید زندہ ہے، شہید کو یہ نعمت نبی کی اتباع سے ملی ہے، تو نبی کو یہ نعمت بطریقہ اولا ملی ہے۔ نبی کی حیات تو شہید کی حیات سے بطریقہ اولا ہے، ان کی حیات تو شہید کی حیات سے زیادہ افضل ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو اسی آیات کے تحت وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ والی جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس پہ آپ یہ تمام تفسیروں کو خود دیکھیں۔ تفسیر ماجدی دیکھیں، اس کا صفحہ نمبر 160 جلد نمبر 1 کے اندر اس آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ حیات نبی کے حیات شہید کی حیات سے افضل ہے۔ تفسیر مظہری والے نے 200 صفحہ 262 جلد نمبر 1 کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ
نبی کی حیات شہید کی حیات سے افضل ہے اس آیت کے تحت۔ اسی طرح بیان القرآن کے صفحہ 20 اور صفحہ نمبر 88 جلد نمبر 1 میں حکیم الامت رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی کی حیات شہید کی حیات سے افضل ہے۔ یہی بات تفسیر روح المعانی والے نے صفحہ 137 جلد نمبر 22 میں لکھی ہے۔ یہی بات تفسیر حقانی والے نے صفحہ 518 جلد نمبر 1 میں لکھی ہے۔ یہی بات معارف القرآن والے نے صفحہ 343 جلد نمبر 1 میں لکھی۔ کیا یہ تمام مفسرین قرآن کے خلاف عقیدہ رکھتے تھے؟ ان کے نزدیک نبی زندہ ہے، اپنے قبر میں حیات ہے، تو کیا شیخ الوظائف کا اکیلا یہ عقیدہ ہوا یا ان تمام مفسرین کا ہوا؟ اب میں دوسری آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کے بارے میں قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اس آیات کے تحت بھی مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی کی حیات شہید کی حیات سے افضل ہے۔ آپ دیکھیے علامہ سخاوی جو 200 کے قریب کتب کے مصنف ہیں، انہوں نے یہ بات القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع کے صفحہ 168 میں یہ بات لکھی۔ امام نووی نے یہ بات لکھی ہے کہ نبی کی حیات شہید کی حیات سے افضل ہے۔ علامہ زرقانی نے شرح مواہب کے صفحہ 233 جلد نمبر 3 میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی کی حیات شہید کی حیات سے افضل ہے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات لکھی ہے۔ علامہ تاج الدین سبکی نے طبقات الشافعیہ کے اندر جو ہے جلد نمبر 2 کے اندر یہ بات لکھی ہے صفحہ 280 میں۔ اسی طرح علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر قرطبی میں یہ بات اسی آیت کے تحت لکھی ہے۔ اسی طرح علامہ سفاردینی نے صفحہ 39 جلد نمبر 2 کے اندر سفاردینی میں یہ بات لکھی ہے۔ اسی طرح اہل ظواہر کے امام علامہ شوکانی 1255 ہجری نے اپنی کتاب نیل الاوتار کے صفحہ 214 جلد نمبر 3 میں یہ بات لکھی ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی 852 ہجری نے فتح الباری کے صفحہ 196 جلد نمبر 13 میں یہ بات لکھی ہے۔ تو ان تمام مفسرین نے یہ بات ثابت کی کہ نبی کی حیات شہید کی حیات سے افضل ہے، اور الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے نبی نے فرمایا تمام انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ من صلی علی عند قبری فسمعتہ، جو میرے قبر کے قریب درود پڑھے گا میں خود اس کو سنتا ہوں۔ تو اور جو ہے مختلف احادیث کے اندر، جیسے ایک حدیث میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل الاجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر یہ حرام کر دی ہے کہ وہ نبی کے اجسام مقدسہ کو کھائے۔ تو نبی کا جسم بھی سالم، اور نبی کے جسم کا تعلق روح کے ساتھ ہے، اور شہید سے بھی زیادہ افضل طریقے سے ہے۔ اور میں نے اتنے مفسرین کے حوالے پیش کر دیے، امید ہے آپ کو تسلی ہوئی ہوگی۔ اگر تسلی نہیں ہے تو چلو ہماری نہیں مانتے ان مفسرین کے مان لیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔